یہ عزت دار لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن کوئی ان پر تھوڑا سا احسان کرے تو رپلائی میں وہ تھوڑا نہیں، وہ بہت زیادہ. کیونکہ احسان کے بدلے میں اگر آپ احسان نہیں کرتے تو اس کو استغنا نہیں کہتے، اس کو تکبر کہتے ہیں. دیکھو کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، کسی نے آپ کی خدمت کر دی ہے تو کون سا تیر مار دیا اس نے، ہمیں کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے میں تو لگے گا آپ بہت اونچے ہیں، لیکن یہ اونچے نہیں، آپ کا کھوپڑی کیا ہو گئی ہے، آؤٹ، آپ میں تکبر ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کی خدمت کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اگر اس نے خدمت کر دی ہے نا تو آپ اس کو رپلائی ایسے دو کہ جیسے آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہے، آپ کو ضرورت تھی. ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے، تھوڑا سا آپ خدمت کریں گے تو رپلائی اس کا بہت اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت ہے، حضرت ابو بکر نے نبی کا ساتھ دیا نا تو کوئی نبی پہ احسان کیا؟ حضرت ابو بکر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مکہ سے نکالا تو کس نے ساتھ دیا؟ ابو بکر نے. غار میں کون ساتھ تھا؟ ابو بکر. حالانکہ اصل میں یہ نبی کا احسان تھا حضرت ابو بکر پہ. بھائی اس خدمت کی وجہ سے نبی کی تو اللہ نے ویسے ہی مدد کرنی تھی، یہ تو نبی نے ابو بکر کو اپنی خدمت کا موقع دے دیا رضی اللہ عنہ کو، تو یہ نبی کا کس پر احسان ہے؟ ابے بھائی کو اتنے پیغمبر کسی کو اپنی خدمت کرنے دے دیں تو یہ تو پیغمبر کا ان پر احسان ہے، جس سے انسان کو عقیدت محبت ہوتی ہے. انسان کہتا ہے نا مجھے آپ تھوڑی سی خدمت کرنے دے دیں، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا، کہتے ہیں نا لوگ، اور باقی سمجھتے بھی ہیں کہ بھائی اس کو ہماری خدمت کی کیا ضرورت ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا بھی کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے اللہ تو اپنے نبی کی مدد کرے گا، آخری نبی ہے، آپ کا دین تو غالب ہو کے رہے گا. لیکن نبی نے ابو بکر کو کیسا صلہ دیا، فرمایا میں نے ہر شخص کی خدمت کا دنیا میں بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر. یہ مبالغہ ہے، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی برکت سے ابو بکر کو ایمان ملا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. پھر فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل کا مطلب بہت ہی، فرمایا میرا خلیل اللہ کے سوا کوئی، خلیل بنانے کی اجازت ہوتی ابو بکر کو بناتا. کتنا اپریشیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت معاذ ابن جبل، انہوں نے نبی کی خدمت کی، نبی کا ساتھ دیا جنگوں میں، کیسا صلہ نبی نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جس سے آپ کو محبت ہونا، صحابہ کو پیغمبر سے کس قدر محبت تھی. پیغمبر کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا ہوگا تو صحابی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی آپ سوچو. جب انہوں نے یہ سنا نا تو رونے لگے. تو کیا یہ نبی اپریشیٹ کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ جتوائی ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. یہ نبی کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کے ساتھ کسی نے تھوڑا کیا تو نبی نے رپلائی میں بہت بڑھا کر اس کا بدلہ دیا ہے. تو اس لیے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سر اٹھا کے جیتے ہیں، وہ کسی کی خدمت کے محتاج نہیں ہوتے. وہ سسرال کے جہیز کے محتاج، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوتے. وہ نہیں کہتے ہمیں یہ چاہیے، صوفہ چاہیے، بیڈ چاہیے، الماری چاہیے، نہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم عزت دار لوگ ہیں بھائی، ہم خرچہ خود اٹھاتے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہو. لوگ کیا کرتے ہیں، جہیز کے خلاف بیان سن سن کے نا، یہ بھی مارکیٹ میں اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں، جہیز کے خلاف بیان سن سن کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہ گاڑی چاہیے، ہمیں نہ موٹر سائیکل چاہیے، ہمیں نہ گھڑی چاہیے، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم سسرال کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کی شادی ہو گئی، سسر صاحب نے لا کے کوئی گھڑی گفٹ کر دی، ہمیں نہیں چاہیے، ہم عزت دار لوگ ہیں. اب یہ کیا ہو رہی ہے بھائی؟ بھائی آپ کو نہیں چاہیے نا، اب بغیر چاہت کی ایک چیز مل رہی ہے، آپ لیں جے نا، اب آپ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ نہیں بولیں سستی والی لا کے پکڑا دی آپ نے مجھے، ٹھیک ہے حضرت یہ بڑی خدمت آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم تو بہت شکریہ آپ کا. تو اس میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے سامنے کہنا کہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ پھر استغنا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ تکبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بڑا جب کوئی چیز دے تو آپ سینے سے لگائیں اس کو کہیں کہ بھائی بہت بڑی چیز مل گئی آپ. تو جواب میں اس کو دعا دینی چاہیے، اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن محتاج کسی کا انسان بن کے نہ رہے. ایک طرف لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں
بچوں کو مارنا پیٹنا, ہر وقت برا بلا کہنا, یا گھر میں ایسا ہر وقت ماحول بنا کے رکھنا, اور ایک طرف گورا ہے اس نے ٹینشن فری بنا دیا, یہ دونوں چیزیں فطرت سے کیا ہیں؟ بغاوت. اسلام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسلام نے کہا نہ ساری خواہشات تمہیں نہیں پوری کرنے دوں گا میں, بہت ساری جگہوں پہ تمہیں اپنی خواہش کو کچلنا پڑے گا. تمہاری وہ لگژری لائف ہو ہی نہیں سکتی جو غیر مسلم کی ہوتی ہے. شراب پینے کا دل چاہے گا, نہ, پابندی ہے. بوڑھے ماں باپ کی بات میں کر رہا تھا, وہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں, آپ نے برداشت کرنا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بوڑھے باپ کی برداشت کرو گے تو سمجھ لو آپ کا بڑھاپا اب جنت. آپ کا بچہ سیکھے گا بھائی ہماری پرمپرا ہے کہ بڑوں کے سامنے آواز. دیکھو میں 1 گھنٹہ تقریر کروں نا کہ باپ کے سامنے مت چیخو, باپ کی خدمت کرو, خدا کی قسم اس کا 1% شاید اثر ہو جائے. لیکن میرا باپ زندہ ہو اور میں اولاد کے سامنے ان کی خدمت کر رہا ہوں اور باپ کی مار برداشت کر رہا ہوں, وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مگر میں اس کے سامنے آواز اونچی, مار کھا کے بھی میں مسکرا رہا ہوں. یہ 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بیانات اور کتابیں ایک طرف, اس سے آپ کے بچے کو جو موٹیویشن ملے گی نا وہ سمجھ جائے گا بھائی ہمارے ہاں ہوتا ہی یہی ہے کہ باپ کے سامنے آواز نہیں بلند کی جاتی. اس کو رائٹ ہے کہ وہ مارے, وہ ہاتھ اٹھائے, اس کو یہ حق دیا ہے خدا نے. اب تک ہمارا کلچر بچا ہوا کیوں تھا؟ باپوں کے سامنے ماؤں کے سامنے چیختے نہیں تھے. کیوں بچا ہوا تھا؟ اس لیے کہ دیکھتے آ رہے ہیں باپ. اب سیٹ اپ ختم ہو گئے نا, تو شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں, بچے پیدا ہی ایسی عمر میں ہوتے ہیں کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے. پہلے لوگ بچے دیکھتے تھے ہمارے ابا اپنے ابا کی ایسی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ دادا بیٹھا ہوا ہے نا, مجال ہے کوئی منہ سے آواز بھی نکال لے, وہ پتہ چلتا تھا واقعی دادا ہے. اب دادا ایک لقب رہ گیا, محلے کا دادا آ رہا ہے. جو سچی مچی کا دادا ہے گھر میں اس کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, وہ بیچارہ کھانسنے کے لیے ہے بس, اس کی کھانسی سے بھی تکلیف ہوتی ہے, جراثیم پھیلا رہا ہے گھر میں بیٹھ کے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی جو عورت شوہر کے سامنے آواز پس رکھتی ہے اس کی بیٹیاں بھی کیا کرتی ہیں. تبھی کہیں کہ رشتہ لینے کے لیے جایا کرو نا تو یہ دیکھا کرو میری ساس کا میرے سسر کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر وہ ساس اپنے شوہر کی غیبتیں کر رہی ہے اور وہ اب میرے میاں ایسا ہے تو بے وقوف ہے, مجھ سے پوچھو کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی, ان کو کیا پتا بیچاروں کو, اور وہ چیخنا چلانا چل رہا ہے, تو سمجھ لو کہ 90% چانس ہے کہ آپ کی بیگم بھی آپ کو طبیعت سے ایک لگایا آپ نے تو آگے سے کیا کتنے لگائے گی, وہ 4 لگیں گے رکھ کے. یہ ہوتا ہے مارکیٹ میں, چلتا ہے.